الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت وہ میرے زیادہ قریب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ تحقیقی درجے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پیارے طلبہ کرام، ہم نے تقریبی درجے میں پڑھا تھا کہ طلوع غروب کی دو قسمیں ہیں، ایک طلوع غروب نجومی اور دوسرا طلوع و غروب شرعی یا عرفی۔ نجومی کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ اس میں نہ انکسار کا لحاظ ہوتا ہے، نہ نصف قطر کا لحاظ ہوتا ہے، اور نجومی طلوع غروب کے وقت مرکز شمس جو ہے وہ افق پر ہوتا ہے، افق حقیقی پر ہوتا ہے، یعنی طلوع غروب نجومی کے وقت بعد سمتی 90 درجے ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں جو شرعاً مطلوب ہے وہ نجومی نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو ہے وہ طلوع غروب شرعی یا عرفی مطلوب ہے، کیونکہ عبادات کا تعلق اسی سے ہے، نماز کا، روزے کا، لہٰذا ہم طلوع غروب شرعی یا عرفی کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو پہلے درجے میں یہ بتایا گیا کہ طلوع غروب کے وقت جو ہے بعد سمتی 90 درجے 50 دقیقے ہوتا ہے، اور اس کی صورت اور اس کی وجہ ہم نے آپ کو یہ بیان کی تھی۔ بورڈ پر دیکھیے، بعد سمتی طلوع غروب 90 درجے میں ہم جمع کرتے تھے نصف قطر شمس کو، جو کہ اوسطاً 16 دقیقے۔ اسی طرح ہم جمع کرتے تھے انکسار کو، جو اوسطاً 34 دقیقے ہوتا ہے۔ تو یوں ہمیں طلوع غروب کا بعد سمتی حاصل ہوا تھا 90 درجے اور 50 دقیقے۔ ٹھیک ہے، آج ہم اس طرف جائیں گے کہ یہ 16 دقیقے جو نصف قطر تھا، کیا یہ ایکوریٹ ہوتا ہے یا روزانہ کی بنیاد پر یہ تبدیل ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ انکسار جو ہے کہ اس میں بھی مزید کسی جو ہے وہ بات کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے، تو انشاءاللہ آج کے اپنے اس سبق میں ہم اسے سیکھتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ نصف قطر شمس ہے کیا چیز۔ ٹھیک ہے، ہم جب زمین سے سورج کو دیکھتے ہیں تو دیکھیے سورج کا بھی ایک دائرہ ہے، لازمات جس طرح تمام دائرے ہوتے ہیں اسی طرح سورج کا بھی دائرہ ہے۔ اس دائرے میں وہی 360 درجات ہیں۔ اب اس 360 درجوں میں یہ جو سورج کا جو آدھا قطر ہے، یہ دکھائی دینے کے اعتبار سے کتنی جگہ گھیر رہا ہے، اس دائرے کا کتنا حصہ جو ہے وہ اس کو کور کر رہا ہے، یہ اس کا نصف قطر شمس کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ حقیقتاً تو سورج بہت بڑا ہے، اور سورج کا جو قطر ہے وہ ماہرین نے لکھا ہے، آپ کو نیٹ پر بھی مل جائے گا، 13,92,700 کلومیٹر قطر شمس، 13,92,700 کلومیٹر۔ اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کبھی ہمیں یہ 16 دقیقے کا دکھائی دے گا، اور کبھی 15.75 کے آس پاس۔ جب یہ ہم سے دور ہو جائے گا کبھی چھوٹا دکھائی دے گا، اور کبھی ہمیں یہ 16.25 دقیقے سے بھی کچھ بڑا دکھائی دے گا جب یہ ہمارے قریب ہوگا۔ یعنی سورج زمین سے کبھی دور اور کبھی قریب اور کبھی درمیانی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو دکھائی دینے والا سورج ہے اس کا نصف قطر بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سورج کی سب سے قریب ترین دوری کیا ہے اور کس تاریخ کو ہوتی ہے، سب سے دور والی دوری کیا ہے۔ یعنی
بعد اقرب کیا ہے اور بعد ابعد کیا ہے اور درمیانی جو اوسط ہے وہ کیا ہے. ٹھیک، دیکھیے طلبہ کرام، جو زمین کا سورج سے اوسطاً فاصلہ ہے وہ یہ ہے 14 کروڑ 95 لاکھ 97,870 کلومیٹر. یہ زمین اور سورج کے درمیان ایوریج ڈسٹینس ہے، درمیانی دوری ہے. اور جب سورج زمین سے قریب آتا ہے تو وہ 4 یا 5 جنوری کو پہنچتا ہے، اور قریب ہونے کی صورت میں 14 کروڑ 70 لاکھ اور 91,000 کلومیٹر کی دوری پر پہنچ جاتا ہے. پھر دور ہونا شروع ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ جو دور ہے وہ 4 جولائی کو پہنچتا ہے. تو یہ کہلائے گا بعد اقرب، اور یہ کہلائے گا بعد ابعد، اور یہ بعد اوسط جو ہم نے پہلے نکالا. جب سورج دور ہوتا ہے تو وہ 4 جولائی کو ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے اس کی دوری 15 کروڑ 20 لاکھ اور 95,000 کلومیٹر تقریباً ہوتی ہے. اب ہمیں ماہرین نے، پیارے طلبہ کرام، ہمیں ماہرین نے کیسے بتایا کہ اوسط نصف قطر جو 16 دقیقے. ٹھیک ہے، دیکھیے پہلے ہم یہ دوری لیں گے، جس دن کا ہمیں معلوم کرنا ہو ہم اس کی زمین سے سورج کی دوری لیں گے. ٹھیک ہے، اور دوسرا ہم سورج کا قطر لیں گے. تو سورج کے قطر کو تقسیم کریں گے زمین اور سورج کے درمیان کے فاصلے سے، اور اس کا ٹین انورس نکال لیں گے. یہ ہمیں حاصل ہو جائے گا اپنے سورج کا قطر. ٹھیک ہے، اب ہمیں چونکہ ڈائریکٹ نصف قطر نکالنا ہے تو ہم پہلے اس کا ہاف کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو اور آسانی سے ہمارا کام ہو جائے. 13,92,700 کلومیٹر کو ہم نے ہاف کر لیا کہ نصف قطر شمس حقیقی، یہ دکھائی دینے والی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت میں جو وہ یہ بن جائے گا 6,96,350 کلومیٹر. ٹھیک ہے، آئیے اب میں فارمولہ استعمال کریں گے کہ ہمیں اگر نصف قطر معلوم کرنا ہو تو نصف قطر شمس بٹا زمین اور سورج کے درمیان دوری. زمین اور شمس کا فاصلہ، ہم اس کو اس طرح فارمولے سے حل کریں گے. دیکھیے 6,96,350 بٹا، اب ہم پہلے درمیانی رکھ لیتے ہیں 14 کروڑ 95,97,870 کلومیٹر. اس کو نکالنے کے بعد اس کا ٹین انورس لیں گے، یعنی اب یوں کہہ لیجئے، ایسے کہہ لیجئے کہ ٹین انورس اس کو حل کرنے کے بعد، دیکھیے میں کیلکولیٹر پہ کرتا ہوں. بہرحال آپ ماشاءاللہ کافی کچھ سیکھ چکے ہیں، اتنی دشواری آپ کو نہیں ہوگی. یہ جذر المربع کا نشان نہیں ہوگا بلکہ یہ جو ہے وہ بریکٹس ہوں گے. دیکھیے یہ ہمارے سامنے ظاہر ہوا کہ 0 درجہ 16 دقیقہ 0.12 ثانیہ. اسی لیے ماہرین نے کیا کیا کہ سورج کا جو قطر ہے، نصف قطر دکھائی دینے کے اعتبار سے لازم بات ہے جو اصل جو سورج ہے وہ کوئی تھوڑی چھوٹا بڑا ہوگا. یہ ایک بین بات ہے کہ دور والی چیز چھوٹی نظر آتی ہے اور قریب والی چیز بڑی دکھائی دیتی ہے. لہذا جب اوسط دوری پر ہوتا ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ اتنا دکھائی دیتا ہے، یعنی 360 درجے کے دائرے میں صرف پاؤ درجے سے کچھ زائد 16 دقیقے کے آس پاس وہ نظروں میں حائل ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اوسطاً جو نصف قطر شمس سے وہ 16 دقیقے ہے. ٹھیک ہے،
لیکن جب ہم تحقیق کی دنیا میں آتے ہیں اور ہمیں تحقیقاً طلوع غروب معلوم کرنا ہوتا ہے پیارے طلباء کرام، تو ہمیں پھر یہ نصف قطر شمس بھی ایکوریٹ چاہیے ہوتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ کا بدل بدل کے علیحدہ علیحدہ نصف قطر شمس جو ہے وہ لیا کرتے تھے۔ آئیے وہ کیسے معلوم کریں گے؟ تو میں نے جیسے اوسط آپ کو نکال کر دکھایا، بالکل اسی طریقے سے آپ اس جگہ پر جو ہے جو زمین و شمس کے درمیان فاصلہ ہے اسے بدلتے رہیں اور اس کو رکھیں جو بعد اقرب ہے، پھر دیکھیے کیا آتا ہے، اور ایک مرتبہ بعد ابعاد رکھیں اور پھر دیکھیے کیا آتا ہے۔ تو میں بھی نکال رہا ہوں، آپ بھی نکالیے۔ 14 کروڑ 70 لاکھ 91۔ جب سورج ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوگا تو 0 درجہ 16 دقیقے 16.48 ثانیے، اور جب سب سے زیادہ دور ہوگا زیرو درجہ 15 دقیقے 44.35 ثانیہ۔ تو آپ کو ٹائم اینڈ ڈیٹ اس اپلیکیشن کے اندر جو ہے وہ آپ کو روزانہ سورج اور اپنے زمین کے درمیان جو دوری ہے وہ آپ کو مل جائے گی، لیکن یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سکھانا مقصود ہے کہ یہ آخر نکالا کیسے گیا۔ اب تو ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں جو آپ کو بتا دیں گے کہ نصف قطر کیا ہے، بلکہ آپ کو جو ہم نے ایلمینک بھیجی اس کے اندر یہ بھی تو ہے، اور اس کو اس نام سے لکھا گیا ہے سیمی ڈائیمیٹر، ایس ڈی۔ کیا مطلب ہے؟ سیمی ڈایا میٹر، اردو میں کہہ لیجیے نصف قطر، اور اس کے آگے جو ہے وہ ویلیو لکھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ ثانیوں میں لکھی ہوتی ہے۔ جی ہاں، فرض کیجئے کہ وہ ثانیوں میں ایسے لکھی ہوئی ہے کہ 966.3 ثانیہ، یہ آپ کو ایلمینک کے اندر نکالا گیا اپنے۔ اب غور کیجئے، یہ 966 سے دیکھ کے آپ گھبرا نہ جائیں کہ یہ اتنا بڑا سیمی ڈائیمیٹر، یہ ثانیہ ہے۔ اب ثانیہ کو دقیقے میں لانے کے لیے کیا کریں گے؟ بلکہ آپ ڈائریکٹ درجے میں لے آئیں، لہذا آپ اس کو تقسیم کر دیں 3600 پر۔ ہم نے اس کو 3600 پر تقسیم کیا، کیوں؟ کیونکہ درجہ ثانیہ، ایک درجے میں جو ثانیہ ہوتے ہیں وہ 3600 ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو تقریبی درجے میں پڑھایا گیا تھا، لہذا 966.3 تقسیم 3600، تو ہمارے پاس جواب آیا کہ 0 درجہ 16 دقیقے 6.3 ثانیہ۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو میں نے وہ طریقہ بھی بیان کر دیا کہ جس طریقے سے ماہرین نے اس کو معلوم کیا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں اگر اپنے تحقیقی اوقات چاہیے تو ہم 16 دقیقے نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم اس دن کا سیمی ڈائی میٹر نوٹیکل ایلمینک سے دیکھیں گے اور اس کے مطابق ہم اس کو اپلائی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آئیے دوسری جانب انکسار۔ یہ انکسار فقط انکسار نہیں تھا، یہ انکسار معدل تھا، انکسار معدل۔ ٹھیک ہے، یعنی مین ریفریکشن۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انکسار کا کام سورج کو اونچا کر کے دکھانا ہے، اور اختلاف منظر کا کام سورج کو نیچا کر کے دکھانا ہے۔ اختلاف منظر جس کو انگلش میں ہاریزنٹل پیرالیکس کہتے ہیں، اور اس کو شارٹ کٹ ایچ پی لکھا جاتا ہے، یہ بھی نوٹیکل ایلمینک میں آپ کو مل جائے گا روزانہ کا، بلکہ کسی بھی وقت کا آپ چاہیں، لیکن چونکہ یہ چیزیں بہت آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی ہیں، لہذا نصف قطر شمس کی بھی ہمیں یہ حاجت نہیں ہوتی کہ ہم ہر گھنٹے اور منٹ کا الگ الگ ہم معلوم کرتے پھریں، اس دن کا بھی معلوم کر لیں تو کفایت کرتا ہے۔ اور اختلاف منظر کا جو معاملہ آ رہا ہے وہ تو اور زیادہ اس کی شرح بہت معمولی ہے، کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اختلاف منظر جو ہے وہ 9 ثانیے سے کم ہوتا ہے، تو فقط 9 ثانیے لینا سارا سال کے لیے کافی ہے۔ تو پتہ چلا چونکہ وہ کوئی خاص فرق نہیں آ رہا، 8.66 ثانیے سے لے کر 8.95 ثانیے کے درمیان ہوتا ہے، لہذا اس کو اوسطاً 9 ثانیے ہی لے لیا گیا، اور اسی کے مطابق جو ہے فتح رتبہ شریف میں جو مثالیں حل کی گئیں۔ اب یہ کیسے نکالا جاتا ہے؟ مل تو جائے گا نوٹیکل ایلمینک میں آپ کو کہ ہاریزنٹل پیرالیکس کتنے ثانیے ہیں، لیکن وہی چیز کہ نکالا کیسے جاتا ہے؟ پھر آئیے فارمولے کی جانب، یہ دیکھیے جی، ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں
کہ ہم سورج کو اگر زمین کے مرکز سے دیکھتے، جو کہ ممکن نہیں ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں زمین کو سورج کے مرکز سے، پھر نہ سورج اونچا دکھائی دیتا نہ نیچا دکھائی دیتا، اور کوئی اختلاف منظر پیارے طلبہ کرام نہیں ہوتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم زمین کے سطح بالا سے سورج کو دیکھتے ہیں تو ہماری نگاہ نیچے چلی جاتی ہے، اور وہ سورج جو ہوتا اونچا ہے ہمیں دکھائی کچھ نیچے دیتا ہے۔ اب اس سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمیں دکھائی نیچے دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں جیسے میں نے بنا دیا، اس کے مقابلے میں تو بہت معمولی سا نیچے ہوگا، اس کی شرح انشاءاللہ آئے گی سامنے، لیکن ہمیں نیچے دکھائی دے گا کیونکہ ہم زمین کے مرکز پر رہ کر ہم سورج کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم زمین کی سطح بالا سے سورج کو دیکھ رہے ہیں۔ لہذا ہم چونکہ کسی اوپر کی چیز سے دیکھ رہے ہیں تو ہم سورج کو جہاں ہوگا اس کے مقابلے میں کچھ نیچا دیکھیں گے۔ اور انکسار کیا کر رہا تھا؟ انکسار کا کام تھا کہ وہ اونچا کر کے دکھا رہا تھا۔ 34 دقیقے یاد ہے نا آپ کو، انکسار ہم نے لیا تھا، تو انکسار اونچا کر کے دکھاتا ہے، اختلاف منظر نیچا کر کے دکھاتا ہے، لہذا دونوں کا تفاوت جو ہے وہ انکسار معدل کہلاتا ہے، مین ریفریکشن کہلاتا ہے، اور وہ ہم نے اوسطاً لے لیا تھا کتنا؟ 34 دقیقے۔ تو 34 دقیقے ایسے تھا کہ اصل میں انکسار تھا 0 درجہ 34 دقیقہ 9 ثانیہ، یہ انکسار تھا۔ اس میں سے ہم نے مائنس کیا 9 ثانیے اختلاف منظر کے، ہاریزنٹل پیرلیکس، تو پھر ہمیں حاصل ہوا فقط 0 درجہ اور 34 دقیقہ۔ تو اب اسے نام دیں گے انکسار معدل۔ نکالنے کا قاعدہ بھی دیکھ لیجئے، بس اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی۔ جو آپ نے ابھی نصف قطر کا جو فارمولہ سیکھا، اس میں صرف یہ کرنا ہے کہ نصف قطر شمس کی جگہ ہمیں لانا ہے زمین کا نصف قطر، یعنی نصف قطر ارض لانا ہے، بس اور کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، اختلاف منظر یعنی ہاریزنٹل پیرلیکس برابر ہے tan انورس بریکٹ نصف قطر ارض بٹا وہی زمین و شمس کے درمیان دوری، ٹھیک ہے؟ اب یہاں بھی اسی چیز کو لے لیں ہم، اوسط آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں جو یہ تھا، تو آپ لکھیں tan انورس بریکٹ اور زمین کا جو نصف قطر ہے وہ 6378 کلومیٹر ہے، اور جو دوری ہے زمین و سورج کے درمیان اوسطاً وہ 14,95,97,870 کلومیٹر۔ اب ہم اسے حل کرتے ہیں، آئیے دیکھیے، یہ زمین و شمس، زمین و سورج کے درمیان کا فاصلہ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے ہمیں حاصل ہوا 0 درجہ 0 دقیقہ 8.79 ثانیہ، اور چونکہ یہ ثانیہ ہے، ثانیہ تو ویسے بھی بہت کم حائل ہوتا ہے اوقات میں، لہذا ہم اس کو اوسطاً 9 ثانیہ لیں گے سارا سال کے لیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں بہت گہرائی اور تحقیق کی بات ارشاد فرماتے ہیں، مگر یہاں پر آپ نے بھی نرمی اختیار فرمائی اور فرمایا کہ سارا سال کے لیے اس کو 9 ثانیے لینا کافی ہے۔ اب آپ جو فتح رضویہ شریف میں مثالیں دیکھیں گے، چونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 33 دقیقے انکسار دیا کرتے تھے، تو اس میں سے پھر 9 ثانیے گھٹاتے تھے، تو یوں 32 دقیقے اور 51 ثانیے انکسار معدل بناتے تھے۔ یہ دیکھیے فتاوی رضویہ، انکسار 0 درجہ 33 دقیقہ 00 ثانیہ، اور اختلاف منظر فقط 9 ثانیہ۔ اب آپ اس میں سے گھٹا دیجئے تو جواب آئے گا 32 دقیقہ اور 51 ثانیہ۔ یہ آپ کو فتح رضویہ شریف میں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مثالیں حل کی ان میں آپ کو ملے گا۔ اب یہ جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا، آپ لازمی باتیں سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر ہم اپنے جو ہے زمین و سورج کے درمیان جو دوری ہے اس کو ہم کم زیادہ کریں گے، جس دن کا ہمیں چاہیے ہوگا اس دن کا ہم دوری ڈالیں گے تو ہمارے پاس ایکوریٹ اختلاف منظر آ جائے گا۔ لیکن اس میں جان جوکھم میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ماہرین ہمارے لیے نوٹیکل المینک میں تیار کر کے دیتے ہیں۔ اختلاف منظر پہلے سے لکھا ہوتا ہے، صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا تھا، کہاں سے پیدا ہوا، بنا کیسے، آیا کیسے۔ الحمدللہ عز وجل آپ نے سیکھ لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔